وہ دے گئے ہیں رمادہ کو خود ہی اپنے طور پہ، ہماری ریکمنڈیشن تو اس میں چوائس تھی وہ. ابھی میں نے اس سے دوبارہ اسی میں بات کی، میں نے کہا یار یہ کوئی بات نہیں کہ اتنے بوڑھے والدین ہمارے یہاں ادھر صبح سے چلے ہوئے ہیں، اب ان کو سارا معلوم ہے کہ اب جا کے 11 بجے ہیں تو ابھی ان کو ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن میں پہنچایا نہیں گیا. تو وہ کہتا ہے یار یہ میں ٹرانسپورٹ والا نے کیا کچھ تو میں ان کو پوچھتا ہوں. اب اس سے بات ہوئی تو کہتا ہے کہ اب میری ریکویسٹ ہے کہ اب اس میں رہ لیں، صحیح ریٹ ہے. ہاں جی ہاں جی. ہاں جی ہاں جی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو پھر وہ ہاں جی پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائے تو صبح سے چلے گئے تھکے ہوئے ویسے ہی. ہاں جی. اللہ اکبر. شروع کریں؟ جی سر. جی سر شروع کریں. اچھا ایسے ہی کھڑے رہنا نہیں وہ کوئی اور چیز کا. ہاں جی ان شاء اللہ. بہت سب وہ بیدی نے پانی دینا وہ دیکھو ان سے بات ہوئی ہے. کھول دو. نہیں نہ کھولے نہ کھولے. اس کے اوپر پائپ لگا ہے. تو وہاں کوئی ان کے ساتھ ملنے جلنے کی پانی کھول ہوگی جاتی ہے لیکن کہ ادھر تو چیزیں ویسے تو ٹھیک ہے مل سکتا ہے کہ ویسا وہی اس کی جگہ ہے اس کو پتہ ہے نا ادھر بھی واش روم میں ڈبا پڑا ہوتا ہے اس میں پانی ایسا نہیں. ہاں لائیو جا رہے کیا کہیں گے اس کو پانی پرووائڈ کیجیے گا. یہ اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ہے نہیں کچھ بھی اس میں. محمد کو سائسہ کے بعد اٹھائیں یہ فون کرتے رہیں گے ہیں. آپ کو سائسہ کے بعد اٹھا دیں نا 10 منٹ. یہ سورہ تکاثر ہے اور تیسرے پارے کی صورت ہے. جو تیسرے پارے کی صورتیں ہیں یہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کی اندر بنیادی عقیدے کی بات ہے اور بنیادی انسانی صفات کی، بنیادی انسانی اخلاقیات کی بات کی گئی ہے. تو سورہ تکاثر بھی اسی انداز کی ایک بہت زبردست میسج دینے والی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ جس کا ہم انسان بالعموم شکار ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے. زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے اور پھر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کر کے ایک دوسرے کے سامنے اس پر اظہار فخر کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا. تو الہاکم جو ہے یہ علماء کہتے ہیں لہو سے ہے. لہو عربی زبان میں ہر اس
کام کے لیے، اس بات کے لیے، اس مشغولیت کے لیے، اس مصروفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس سے زیادہ اہم تر چیز سے غافل کر دے۔ ایک کام انسان کر رہا ہے لیکن اس کام میں انہماک اتنا زیادہ ہے کہ اس سے جو اہم تر کام تھا اس سے غافل ہو گیا، تو یہ لہو کام ہے۔ ہر وہ کام لہو ہے جس میں انسان کی توجہ اور انہماک، اور جس کے اندر انسان کی سعی و جہد اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ زندگی کی جو اپنی واضح اور اہم تر حقیقتیں ہیں ان سے غافل ہو جائے، وہ لہو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری الحاکم التکاثر، جو تکاثر ہے، تکاثر کیا، یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یا غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں دنیا کے جتنے سامان ہیں، دنیا کے اسباب لذت ہیں، عیش و عشرت کے وسائل ہیں، اس میں جاہ و اقتدار ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا پرستی کے مظاہر ہیں ان تمام مظاہر کو سمیٹنے، جمع کرنے اور زیادہ سے زیادہ ان کے حصول کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تمہیں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تمہیں سے مراد ہے، تمہیں سے ہر فرد بھی مراد ہے اور ہر گروہ اور قوم بھی مراد ہے۔ ہر دور کا ہر فرد، ہر زمانے کی ہر قوم اور گروہ قرآن مجید کی ان آیات کا مخاطب ہے، اور قرآن ان سب کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان اور اے انسانوں کے گروہوں، تم کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دولت اکٹھی کرنے، اسباب دنیا اکٹھے کرنے نے، اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے نے، اور اس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے نے زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے غافل کر دیا۔ اب یہاں یہ تو نہیں کہا کہ کس چیز سے غافل کر دیا ہے، لیکن علماء اتنی ظاہر ہے کہ جب اہم تر چیزوں سے، تو مطلب یہ ہوگا تمہاری دنیا پرستی نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، تمہاری نفس پرستی نے تمہیں خدا پرستی سے غافل کر دیا، تمہاری لذت پرستی نے تمہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت سے غافل کر دیا، تمہاری جسمانی لذتوں کے حصول نے تمہیں روح کو غذا فراہم کرنے اور روح کو توانا کرنے اور روح کی پیاس بجھانے سے غافل کر دیا، تمہیں تمہاری دنیا نے، تمہاری دنیا کی اس کمانے کی دوڑ نے تمہیں آخرت سے غافل کر دی، دنیا کو جنت بنانے کی حرص نے تمہیں آخرت کی جنت سے غافل کر دیا، اور بحیثیت قوم زیادہ سے زیادہ جناب دولت اکٹھی کرنے، زیادہ سے زیادہ اپنے شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے، زیادہ سے زیادہ فوجیں فراہم کرنے، زیادہ سے زیادہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر اپنی عظمت کے سکے جمانے کی جد و جہد نے تمہیں انسانیت کے معیار کو برقرار رکھنے سے غافل کر دیا، بنیادی انسانی اخلاقی قدروں سے غافل کر دیا، عدل و حلال و حرام کے
دائروں سے نکال کر تمہیں حلال و حرام کی تمیز روا رکھنے سے غافل کر دیا. یہ سارے مفہوم سے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اے انسانوں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے، دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے مسابقت اور مقابلہ کرنے، اور پھر ایک دوسرے پر اس دنیا کے حوالے سے فخر جتانے کی حرص نے، دھن نے، ہوس نے زندگی کی حقیقت سے غافل کر دی، اللہ سے غافل کر دی، رسولوں سے غافل کر دی، دین حق سے غافل کر دیے، اسلام سے غافل کر دیے، آخرت میں جواب دہی سے غافل کر دیے. پھر قرآن کہتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہ کیفیت کہ تم دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو کہ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، اچانک قبروں میں پہنچ جاتے ہو. حتیٰ زرتم المقابر، پتہ ہی نہیں چلتا، لبے گور پہنچ گئے. پھر قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ابھی تم نہیں سن رہے، تھوڑا صبر کرو. ان قریب، ان قریب سے مراد کیا ہے؟ ان قریب سے علماء کہتے ہیں مراد قیامت بھی ہے، لیکن ان قریب سے مراد ہر فرد کی موت کا وقت بھی ہے. جب وہ آنکھیں باندھ ہوگی تو وہ جو غیب کے پردے اٹھ جائیں گے اور عالم برزخ کی جب وہ حالات دیکھے گا تو اس وقت سمجھ آ جائے گی اچھا میں جس طرف ساری جد و جہد کر رہا تھا تو وہ تو ساری رائے گا گئی. یہاں کی تو کرنسی اور ہے، یہاں تو جناب ہار جیت کا معیار اور ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہی اور ہے. میں کہاں اپنی عمر گوا کے آ گیا ہوں. اس وقت آنکھیں کھلے گی تو کہا ہرگز نہیں، ان قریب معلوم پڑ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تو کہا کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقین رکھتے، یقینی علم کی حیثیت سے جانتے اپنی اس دنیا پرستی کی روش کے انجام کو، تو ہرگز نہیں، یعنی کہ پھر تمہاری یہ روش نہ ہوتی. اگر تم جانتے کہ جس دنیا کے جمع کرنے کے اندر تم منہمک ہو، جس کھیل کود اور تماشوں میں تم نے خود کو اور اپنی فیملیز کو اور اپنے شہریوں کو اور اپنی ساری قوموں کو لگایا ہوا ہے جناب، اس کا انجام کیا ہے. اگر تم اس کو جانتے تو تمہاری روش یہ نہ ہوتی. ہرگز نہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم بالیقین تم اس سے دیکھ کر رہو گے، یقین کی آنکھ سے اسے دیکھ کر رہو گے. یقینی علم ملتا ہے جب بندہ انسان اپنی ظاہری آنکھ سے اس حشر کا جو ہے وہ مشاہدہ کر لے گا. اس وقت اچھا یہ تو وہی بات ہے جو رسول کرتے تھے، جو ان کا پیغام کرتا تھا، جو ان کی کتابیں کرتی تھی. اس وقت سمجھ لگے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ہوگا جب اس وقت تم سے ہر نعمت کی بابت سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ زندگی کی نعمت، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ جوانی کی نعمت، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ دماغی صلاحیتیں، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ قوت گویائی دی، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ سماعت دی، یہ بصارت دی، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ ہاتھ پاؤں کی توانائی دی، اس کی بابت سوال ہوگا. یہ بہت ساری جناب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے گناگون نعمتیں عطا کی، ان سب کی بابت سوال ہوگا. کسی نہ کسی دائرے میں اختیار دیا، ماں باپ کو ان کی اولاد کے اوپر اختیار دیا،
शोहर को बीवी के ऊपर इख्तियार दिया, हाकिम को राया के ऊपर इख्तियार दिया है। सवाल होगा किसी न किसी दायरे में, हर इंसान राय है, उससे सवाल होगा कि ये जो नेमतें हैं, ये जिम्मेदारियां भी थी, इन जिम्मेदारियों के हवाले से क्या किया, जवाबदेही करनी पड़ेगी। जो पैसा है वो पैसा, हदीस में आता है, सवाल होगा कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया, कहां से आया कहां गया, कहां से आया कहां गया, हलाल से आया हलाल में गया, हराम से आया हराम में गया। एक एक पाई का, एक आने का हिसाब होगा। और वहां कोई इंसान अल्लाह को और अल्लाह के फरिश्तों को धोखा नहीं दे सकेगा, उनसे फरेब नहीं कर सकेगा, उनसे बारगेन नहीं कर सकेगा। कोई सिफारिश, कोई बदला, कोई शिफात किसी मुजरिम को जिसकी बाबत अल्लाह फैसला कर देगा कि ये गुनाहगार मुजरिम है, उसके हवाले से वो कोई चीज काम नहीं है। बार बार कुरान इस मजमून को बयान करता है। जो शिफात का सही तसव्वुर है उसकी कुरान तायद भी करता है, लेकिन शिफात का ये तसव्वुर बातिल है कि इंसान जो मर्जी बदमाशियां करते रहे और अल्लाह बहुत रहीम है और जनाब वो छोड़ देगा और कोई कुछ हस्तियां उसको छुड़ा लेंगी। ये तसव्वुर इसकी कुरान तायद नहीं करता। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उसके बाद कुरान ये कहता है, आयतुल कुर्सी ये कहती है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। यानी कि अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह की इजाजत के साथ अल्लाह कहेगा कि ये इस बंदे को मैंने इसके ये रायती नंबर दे के जनाब इसको पास करना है, इसके हक में आप सिफारिश करें। इस तरह अल्लाह अपने बास नेक लोगों को, अंबिया को, रसूलों को, अल्लाह की अपने नेक बंदों को ये एजाज़ बख्शेगा, ये इकराम देगा कि उनकी सिफारिश से कुछ लोगों को अल्लाह ताला यानी कि ये उनको सनद देगा जन्नत की और बरात की। ये होगा। ये नहीं होगा कि जिसकी बाबत अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि इसने जहन्नम में जाना है, उसकी बाबत कोई आके अल्लाह का फैसला बदल दे। ये तो सब गलत है। तो कहा एक एक नेमत की बाबत सवाल होगा। तो ये इस सूरत का मजमून है। और मक्की सूरत में ज्यादा आपको ये नजर आएगा कि अल्लाह की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के इदारे की हक्कानियत और आखरत में जवाबदेही, इसके ऊपर बहुत जोर है। इसलिए कि मक्का में जो कुरैश थे, जो मुशरिकीन थे, तो उनको इस बुनियादी कीदे की तरफ कुरान ने मक्की सूरतों में मुख्तलिफ असालीब में बार बार दावत दी है। ये सूरत भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की ऐसी धुन से बचाए। इसमें ये बात ध्यान में रखें कि दुनिया कमाना मना नहीं है। दुनिया कमाना, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, हम कहते हैं अल्लाह रिज़्क़ में खुशहाली अता फरमा, हम दुआएं करते हैं, इसकी मसनून दुआएं हैं। लेकिन दुनिया को नस्बुल ऐन बना के उसको इस तरह अपने ऊपर सवार कर लेना, दुनिया और दुनिया के मज़ाहिर को, कि उसके नतीजे में इंसान अपनी अखलाकी जिंदगी से गाफिल हो जाए, जिंदगी की हकीकत से गाफिल हो जाए, अपनी आखिरत से गाफिल हो जाए, अपने बच्चों की आखिरत से गाफिल हो जाए, ये काबिल मुज़म्मत है। इस रविश से इज्तनाब की कुरान दावत देता है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का सही फहम और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी हेलो जी सर। वक्त पूरा हुआ मेरा। सर कुछ मिनट है, अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो माइक ऑन करके कर सकते हैं। अच्छा, कोई लिखा हुआ सवाल आया है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जी सर, आ गया। दुनिया अगर दिल में आ जाए और हमारी सोसाइटी के दिल में है, इसको निकालने का नुस्खा। दुनिया किस में आ जाए?
जाए, दिल में आ जाए तो मतलब दिल, दुनिया हम पे हावी हो जाए। इसका बेहतरीन नुस्खा कुरान की तलावत है, समझ के कुरान पढ़े, और मौत की याद है। कुरान की तलावत और मौत की याद इसका नुस्खा है दिल के जंग को दूर करने के लिए। कुरान हमें जिंदगी की उन हकीकतों से रोजाना, अगर हम कुरान की तलावत करेंगे तो रोजाना हम जिंदगी की हकायक से को ताज़ा करते रहेंगे, और रोजाना जब जिंदगी के हकायक हमारे सामने ताज़ा होंगे और पता चलेगा कि असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है, तो फिर हमारा आहिस्ता आहिस्ता जहन भी उसी की तरफ फिक्र बनेगी। लेकिन अगर हम इस तरह से गाफिल हो जाएंगे तो फिर दुनिया की तरगीबात वो इतनी मुज़ोर हैं कि इंसान जो है वो फिर उनका शिकार हो जाता है। जी, नेक लोगों की सोहबत, कुरान का मुतालिया, सीरत का मुतालिया, सहाबा की सीरत का मुतालिया, रसूलों की सीरत का मुतालिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, और इंसान गौर व फिक्र करे इनमें, तो यही चीज़ें इंसान को जो है। जी 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 सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सोते हुए अगर जिस्म में झटका लगे या ऐसा लगे किसी ने हिला दिया है, क्या ये जादू की वजह है या कोई नफ्सियाती इशू? मुझे अंदाजा नहीं है, नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है किसी ने छेड़ा हो। तो जादू वल्लाहु आलम है, इसका कोई बेबस जवाब नहीं है, मुझे क्या पता क्या मसला हो सकता है। तो ये तो किसी से मुसलसल किसी के साथ इस तरह होता है, तो जाहिर है उसे किसी उस अपनी पूरी कैफियत को बता के किसी से रजू करना चाहिए, किसी आप आलिम से भी रजू करें, और डॉक्टर से भी रजू करें, माहिर नफ्सियात से भी रजू करें। तो ये कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई नफ्सियाती आर्जा भी हो सकता है, कोई और हकीकत भी हो सकती है, वल्लाहु आलम। ये तो केस टू केस मुख्तलिफ हर एक के साथ मामला भी हो सकते हैं। जी कल कौन सी सूरत पर सूरह फजर पे करें? नफ्सन मुतमईना पर। अच्छा, चलें कल ऐसा करते हैं, कल मेरा ख्याल आखिरी क्लास करेंगे हम इंशाल्लाह। तो अल्लाह आलम देख, कल सूरह क़ियामा करेंगे, उसमें भी ये मजमून आ जाएगा, बेहतरीन आएगा। ठीक है, कल सूरह क़ियामा करेंगे, सूरह क़ियामा। ठीक है, सूरह क़ियामा। ठीक है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। वक्त पूरा होता है? जी सर, पूरा होता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोबाइल वालेकुम अस्सलाम। सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबकी हाज़िरी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।